الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو تین راتیں آج کو ملا کر کے رہ گئی ہیں، ایک آج کی ہے کل، اور اس کے بعد پھر تو شب عید ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں جو ٹاپک رہ گئے ہیں وہ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، خداوند سبحان کا ارشاد گرامی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے نعمت کا انکار کیا، ٹھکرایا، تو میرا شدید عذاب اترے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ خاموش رہے گا، نہیں، عذاب بھی اتارے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نعمت روک لے گا، عذاب بھی اتارے گا نعمت کو ٹھکرانے پر۔ سنیے گا، روایتوں میں یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ جڑ جائیے گا، بہت اچھے میسیجز ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں انشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا بہترین شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو غلط راستے میں استعمال نہ کیا جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہو سکتا ہے بہت سارے مومنین ابھی اس بات کو آدھا ہی سمجھے ہوں، میں اس کو پورا سمجھاتا ہوں۔ اللہ کی نعمت کا بہترین شکر یہ ہے کہ اس کی نعمت کو غلط راستے میں خرچ نہ کیا جائے۔ علماء نے اس امام کے جملے کو جب ایکسپلین کیا ہے تو نیچے لکھا ہے کہ یہاں پر نعمت سے مطلب صرف پیسہ نہیں ہے کہ دن بھر محنت سے کمایا تھا، اللہ نے رزق دیا تھا، رات میں جا کے شراب پی ڈالی۔ دن بھر اچھے سے کمایا تھا اور جا کر کے پھر ایک فلیش لے کر گئے اور جا کر کے اس میں بالی ووڈ کے گانے بھروا ڈالے، پیسہ وہاں خرچہ کر دیا۔ بہت سارے ایسے کام جو ہوتے رہتے ہیں، میں اس لیے کرنٹ باتیں کرتا ہوں جو ہوتی رہتی ہیں لائف میں، انسان کی چلتی رہتی ہیں۔ پیسہ کمایا تو حلال سے جا کے جوا کھیل ڈالا، یہ سارے حرام چیزیں ہے نا۔ ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ امام کے کہنے کا مطلب شاید بس یہی ہے کہ جو رزق اللہ نے دیا ہے، نعمت دی ہے، اس کو حرام میں خرچ نہیں۔ امام کا مقصد تو بے شک یہ ہے، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ علماء نے جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ نعمت کا غلط استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر تمہارے جسم میں طاقت دی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اسے غلط جگہ پر استعمال نہ کرو۔ اگر زبان دی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت دی، کتنے سارے لوگ ہیں جو گونگے ہیں، نہیں بول سکتے، نہیں بول سکتے۔ اگر ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اور ہم اچھا بول سکتے ہیں تو پھر اچھا ہی بولیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، گالیاں نہ دیں، غیبت نہ کریں۔ یہ ہے نعمت کا صحیح استعمال۔ امام نے کیا کہا کہ نعمت کا بہترین شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ پیر دیے ہیں اچھے کاموں کے لیے، حلال کاموں کے لیے، ثواب کے کاموں میں جانے کے لیے، اسی پیروں سے چل کر کے انسان گناہوں کی جگہ میں چلا جائے۔ ایک جگہ میوزک پارٹی چل رہی تھی، وہاں پہنچ گئے،
کسی کی شادی میں تھی، معاف کیجئے گا مجھے کبھی کبھی کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں چونکہ میرا ذمہ داری، میری بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھے پر، آپ فرش عزا پر ہیں نا، آپ کی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہوگی جتنی ذمہ داری ایک عالم کی ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے، اس لیے ہم کو وہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ میری کچھ ذمہ داریاں تو ہلکی ہو جائیں، مجھے بھی وہاں جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر میں نہ پڑھوں، اور ہو سکتا ہے میرے ان جملوں سے کسی ایک کی بھی اصلاح ہو جائے تو میرے یہ 10-15 منٹ کی تقریر وصول ہو جائے گی۔ اللہ نے پیر دیے ہیں نا، اچھی شادیوں میں جائیے، ایسی شادیوں میں کہ جہاں پر ڈانسر بلائے جائیں ناچ گانے کے لیے ہوں، وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعمت کا غلط استعمال ہو رہا ہے، نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہوگا، پھر وہ ہماری شادی میں نہیں آئے گا، یہی سوچ کے تو جاتے ہیں نا، وہ ہمارے بچوں کی شادی میں نہیں آئے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ گانا نہیں رکھیں گے، ناچ نہیں رکھیں گے اور وہ نہیں آئے گا تو انصاف سے بتائیے اہل بیت آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ رسول آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ امام زمانہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اتنی اچھی شادی میں جس میں کچھ حرام کام نہیں تھا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اہل بیت کا آنا بڑی بات ہے یا فلاں آدمی کا آنا بڑی بات ہے؟ صلوات پڑھیں عظمت محمد اور آل محمد پر، کس کا آنا بڑی بات؟ خود فیصلہ کر لیجیے۔ اہل بیت کا آنا بڑی بات ہے، جن کے آنے سے برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جن کے آنے سے کتنی برکتیں ہوتی ہیں عزیزان محترم؟ پوری زندگی پھر اچھی گزرے گی، لیکن جس زندگی کی شروعات ہی گناہ سے کی گئی ہے، اللہ اکبر، اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہاں، اللہ بھی حافظ نہیں ہوتا۔ اب سنیے گا، آنکھیں دی ہیں صحیح چیزوں کے لیے، یہ نعمت ملی ہے، اس کا صحیح استعمال، یہ شکر ہے اللہ کا، بہترین شکر ہے اللہ کا۔ شکرن اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ساری گناہیں چل رہی ہیں۔ جو پیسہ آیا تھا ہاتھ میں، اس سے پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالا، سارے حرام کام، ساری غلط چیزیں خرید ڈالی، پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالا۔ ہے توجہ؟ اور پھر ہم شکرن اللہ کی تسبیح پڑھے، اللہ کا تو شکر کرتے ہیں مولانا، یہ کون سا شکر ہے؟ شکر یہ ہے کہ جو اس نے ہم کو اندر نعمتیں دی ہیں، ہماری زندگی ایک نعمت ہے، روح ایک نعمت ہے جو بدن کے اندر ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب سنیے گا۔ ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، ان کا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، نام سنا ہے نا آپ نے؟ سب نے سنا ہے، کون نہیں جانتا جابر کو؟ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ ایک دن امام باقر علیہ السلام نے جابر کو بلایا، اللہم صلی اللہ محمد، سنیے گا، بڑی خاص باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جابر آئے، کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، جانتے ہیں نا یہ کون صحابی ہے؟ اس نے نبی کا دور دیکھا ہے، رسول اللہ کا صحابی ہے، امیر المومنین کے صحابی ہیں، امام حسن کے صحابی، امام حسین کے صحابی، امام زین العابدین کے صحابی، اور امام محمد باقر۔ امام کے زمانے میں انتقال ہو گیا۔ رسول نے کہا تھا کہ تم میرے 5ویں خلیفہ کو دیکھو گے اور اسے میرا سلام کہنا۔ سنتے ہیں آپ؟ جابر کو بلا کر کے امام نے سوال کیا، امام فرماتے ہیں تم میرے اتنے بزرگوں کے پاس بیٹھے ہو، کیا سیکھا؟ کہنے اب سنیے گا کیا سیکھا، اور امام نے انہیں کیا سکھایا، انہوں نے کیا سیکھا تھا، یعنی انہوں نے اپنی سمجھ سے کیا سیکھا، خود سمجھ کے کیا سیکھا۔ امام فرماتے کیا سیکھا؟ کہنے لگے مولا میں نے 3 باتیں بہت اچھی سیکھی ہیں۔ کیا سیکھی؟ کہا کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے، اور کم کھانا چاہیے۔ امام فرماتے ہمارے اتنے عظیم بزرگوں کے پاس بیٹھ کے بس اتنا ہی سیکھا؟ وہ سوچ رہے تھے امام بڑی تعریف کریں گے، ارے واہ تم نے بڑا اچھا کام کیا، یعنی جو کچھ سیکھا تھا اس کا نتیجہ تم نے 3 جملوں میں نکال لیا، اس کا رزلٹ تم نے کنکلوژن اتنا 3 ہی جملوں میں نکال لیا۔ سوچ رہے بڑے تعریف کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم نے اتنا ہی سیکھا؟ کہا ہاں مولا، کم بولنا چاہیے، کم کھانا چاہیے، اور کم سونا چاہیے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ امام کے چہرے پر کوئی ہیپینس تو ہے نہیں کہ امام بڑے خوش ہو جائیں اور فخر کریں۔ امام کہنے لگے مولا آپ ہی بتا دیجئے کیا صحیح کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں سنو، اب جو امام نے میسج دیا وہ سننے والا سنیے گا۔ فرماتے ہیں سنو، بات کم بولنے یا زیادہ بولنے کی نہیں ہے، بولنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جو بولنے جا رہے ہو اس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، پھر کم بولو یا راضی بولو، زیادہ بولو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بولنے سے پہلے دیکھ لو کہ اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، کم بولو یا زیادہ بولو۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں تم نے کہا کم کھانا چاہیے، سنو
کھانے سے پہلے یہ چیک کر لو جو کھا رہے ہو وہ حرام کا کھا رہے ہو یا حلال کا کھا رہے ہو. اس کے بعد کم کھاؤ یا زیادہ کھاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. مولا کم سونا چاہیے، اس کا مطلب یہ بھی آپ سمجھا دیجئے. امام فرماتے ہیں سنو، سونے سے پہلے چیک کر لو تم نے اللہ اور بندوں کے حق ادا کر دیے ہیں یا نہیں ادا کیے. اگر ادا کر دیے ہیں تو کم سو یا زیادہ سو کوئی فرق نہیں پڑتا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. غور کیا آپ نے؟ سونے سے پہلے یہ چیک کر لو. یا علی علی یا علی یا علی علی یا علی. غور کیا آپ نے جیدان محترم. اب دیکھیے گا، اب سنیے، یہ بات بھی سن لیجئے اور میں تقریر کو ختم سمیٹ دیتا ہوں. امام فرماتے، اب چھٹے امام کی ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں دعائے کمیل کا. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر نعم. یاد آ گیا آپ کو؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ کبھی ٹائم ملے نا تو دعائے کمیل کو آپ ذرا اس کی میننگ پڑھیے گا، مزہ آ جائے گا آپ کو. آپ دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے. آپ کا ذہن آسمانوں میں پرواز کرے گا، بلندیوں میں پرواز کرے گا. بہت ساری چیزیں سیکھنے کی اس میں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. سنیے پوری توجہ کے ساتھ. امام فرماتے ہیں میرے اللہ میری ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ واٹ ڈز دا مین آف دس سینٹینس؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب ادھر سے نعمت چلی تھی لیکن ادھر کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے کہ وہ نعمت عذاب میں بدل کے سر پہ گر گئی. پرابلم میں پڑ گئے. یہ پرابلم تھی نہیں ہمارے لیے، ڈیسٹینی میں بھی نہیں تھی بھائی. ہم نے ڈیسٹینی میں لکھوا لی. خود ادھر سے نعمت اللہ بھیج رہا تھا، ادھر گناہ کر بیٹھے اور ادھر سے وہ نعمت مصیبت میں بدل گئی. امام فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے نعمت کو مصیبت میں بدل سکتی ہیں. کون سی ہیں وہ 4 چیزیں؟ چلیے جتنا میں سنا سکا آپ کو سنا دوں گا. صادق آل محمد علیہ السلام، ایک صلوات اور پڑھیں عظمت محمد علیہ وسلم. فرماتے ہیں پہلی چیز جو نعمت کو مصیبت میں بدلتی ہے کون سی؟ فرماتے ہیں البغی عن الناس. انسانوں پر ظلم کرنا یہ نعمت کو مصیبت میں بدل دیتا ہے. ادھر سے تو اللہ کی ایک بلیسنگ چلی تھی، ایک نعمت چلی تھی، اللہ نے بھیجی تھی ہمارے لیے. ہم نے اسے خراب کر لیا، ہم نے اسے بگاڑ لیا. البغی عن الناس، لوگوں پر ظلم کرنا. ظلم کرنے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ظلم کا جب لفظ آتا ہے نا تو جو انسان کا ذہن ہے وہ جاتا ہے مرڈر کی طرف، چوری کی طرف، کسی کی پراپرٹی چھین لینا، کسی یتیم کا گھر لوٹ لینا. یہی سب تو جاتا ہے نا. صرف اس کو ظلم نہیں کہتے، صرف اس کو ظلم نہیں کہتے. ظلم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء عن غیر محلہ. کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھ دینا. یہ ایک ڈیفینیشن ہے، اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں ظلم کی. ظلم ہے کیا؟ باہر کسی بات پہ ناراض تھے، گھر میں آ کر کے بچوں پہ غصہ نکال لیں، یہ بچوں پر ظلم ہے. باہر کسی بات پر غصے میں تھے، بیوی پر آ کر کے پورا غصہ نکال دیا، یہ بیوی پر ظلم ہے. پتہ نہیں کون سی بات تھی جو باپ کی نہیں پسند آئی، باپ کو سنا کے رکھ دیا، باپ پر ظلم ہے. باپ اپنے بچوں میں ڈسکریمنیشن کرتا ہے، یہ بچوں پر ظلم کر رہا ہے، باپ بھی ظلم کر رہا ہے. ہاں ہو سکتا ہے یہ بھی ظلم ہے. بیوی اپنی دوستوں کی باتوں میں آ کر کے شوہر سے جھگڑے کر رہی ہے تو بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے. ہاں ظلم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. ظلم، یہ ظلم جو ہے نا، یہ نعمت چلی تھی اسے مصیبت میں کنورٹ کر دیا، اس نے کر دیا کنورٹ، مصیبت آ گئی.
دوسری چیز امام فرماتے، تو میں نے بہت شارٹ میں اس کو بتایا ظلم کی ڈیفینیشن کو، بہت ساری ہیں اس کی. دوسری چیز امام فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی مدد کے لیے بلائے اور تم مدد کر سکتے ہو پھر بھی انکار کرو تو جو نعمت چلی تھی وہ مصیبت میں بدل سکتی ہے. ہے توجہ؟ ہم کر سکتے تھے مدد، نہیں کریں گے. ہمیں اس کی فلاں بات بری لگتی ہے، ہم تو نہیں کریں گے. اس کا مطلب آج تک اپنے نفس کے لیے کر رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے. ہے توجہ؟ نفس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے. بھائی آپ کن چکروں میں کہ اللہ کو راضی کر رہے تھے؟ جی نہیں، اپنے غصے کی وجہ سے دوسرے کی مدد ہی نہیں کر. بیچارہ مومن ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، پرابلم میں پڑا ہوا ہے. نہیں مولانا اس دن اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا، میں مدد نہیں کروں گا. تو یہ اب تک کس کے لیے مدد کر رہے تھے؟ اپنے لیے کر رہے تھے. کوئی ثواب آپ نہیں ملا، آج تک کی محنت سب برباد ہو گئی. چھوڑ دیں، جائیں مدد کرنے کے لیے، تب اللہ راضی ہوتا ہے. انٹینشن اللہ ہونا چاہیے. تو کوئی مدد کے لیے بلائے اور مدد کے لیے نہ جائیں تو جو نعمت چلی تھی وہ مصیبت میں بدل سکتی ہے. انسان کا انسان پر حق ہے. امام سجاد نے پوری کتاب امام کی موجود ہے اس کے اوپر، حقوق کے بارے میں. تیسری چیز جو نعمت کو مصیبت میں، بہت شارٹ کر رہا ہوں جلدی جلدی، نعمت کو مصیبت میں بدلنے والی ہے، وہ ہے خدا کا شکر نہ کرنا. اور چوتھی چیز اللہ کی نعمت کی ڈس ریسپیکٹ کرنا، توہین کرنا. اللہ اکبر، توہین کرنا. اللہ نے نعمت دی تھی نا، پیسہ دیا تھا، دولت دی تھی، طاقت دی تھی، اچھی جسم دیا تھا، سب کچھ، صحت دی تھی، سب کچھ دیا تھا. لیکن پیسے کا اسراف شروع ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ چیریٹی کرتے ہیں نا، جب آپ اللہ کے لیے کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، کسی کی بھی مدد، وہ اسراف نہیں ہوتا. امام حسن علیہ السلام نے پورا اپنا گھر کا مال سارا اللہ کی راہ میں کئی بار قربان کر دیا، کئی بار چیریٹی کر دیا. معاویہ کو پتا چلا کہ میں تو اتنا کرتا ہوں تب بھی میری کوئی تعریف نہیں. امام حسن کے چرچے ہیں. دل میں ایک جیلسی پیدا ہوئی. مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا کہ جیلسی کی میننگ کیا ہے. سن لیجئے جملہ، کہ بڑا پیارا جملہ، ایک جملے میں بڑی پیاری بات کہی ہے، بالکل دل کو چھوتی ہوئی بات کہی ہے کہ جیلسی کی میننگ کیا ہے، کیوں جیلسی ہوتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں جیلسی جب کسی کی اچھائی کو تمہارا دل ایکسپٹ نہیں کرتا، اسی کا نام جیلسی ہے. ہم کسی کو قبول نہیں کر پا رہے، وہ ترقی کیسے کر رہا ہے، ہمارا دل قبول نہیں کر پا رہا ہے. اس کی اچھائی دل کے دروازے تک آتی ہے، ہمارا دروازہ بند ہو جاتا ہے. قبول نہیں کرنا کسی کی اچھائی کو، یہی جیلسی ہے. وہ کہتے ہیں دل کا دروازہ کھولو، اس کی اچھائی کو ایکسپٹ کرو تو تمہیں بھی اس کے برابر پہنچنے کا موٹیویشن مل جائے گا. ہاں، جو لوگ اردو سمجھتے ہیں وہ تو میری بات سمجھ گئے. ٹھیک ہے. معاویہ کو جیلسی ہو گئی، اس نے ایک جملہ لکھا، امام حسن کو لیٹر لکھا. سوچئے کیسے کیسے لوگ امام کو نصیحت کرنے چلے ہیں. ہے توجہ؟ آج بہت سارے لوگ مولانا کے پاس بھی آ جاتے ہیں سمجھانے سکھانے کے لیے. ارے بھیا، مولانا تجھے سمجھانے کے لیے آیا ہے، تجھے سکھانے آیا ہے، تجھ سے سیکھنے تھوڑی نہ آیا ہے. کیوں سمجھا رہا ہے مولانا کو؟ ہاں بھائی، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بیچارے ہی کہوں گا، جو مولانا کو سکھانے کے لیے آ جاتے ہیں. مولانا یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، مولانا ایسے کرو، مولانا ایسے کرو. ارے بھیا، مولانا تجھے سمجھانے آیا ہے، تو مولانا کو کیوں سکھا رہا ہے؟ تو ہی مسلح پر آ جا. نہیں وہ تو کھڑے ہوں گے تو پیچھے ہی کھڑے ہوں گے. سکھانے کے لیے مولانا سے زیادہ وزڈم آ گئی ہے. آؤ بھیا، ٹھیک ہے. اب مولانا بیچارہ اتنی مظلوم شخصیت ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے آ کر کے بول کے نکل لیتا ہے. اچھا، جو سامنے نہیں بول سکتا وہ پیچھے اپنے گھر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے بولتا ہے. ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے، ایک عام انسان کی غیبت کرنے سے اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا حرام ہے، اور ایک عالم کی جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی غیبت کر رہے ہو، تمہاری کھانے کا الگ کیا ہونے والا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. خیر، وہ چھوڑ دی. کہ امام کو نصیحت کرنے چلا ہے. کون؟ معاویہ. لیٹر لکھتا ہے امام کو، کہتا ہے بڑی چیریٹی کرتے ہیں. سنیے، لا خیر فی الاسراف. اس نے جملہ لکھا، بہت پیارا جملہ، سنیے گا. لا خیر فی الاسراف. آپ اسراف کر رہے ہیں، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے. امام کے پاس صرف اتنا لیٹر آیا، کیا لکھا ہے؟ لا خیر فی الاسراف. کتنے لفظ ہوئے؟ لا خیر فی الاسراف، ہے نا؟ اتنا ہی تو ہوا نا. 4 لفظ سمجھ لیجئے آپ. لا خیر فی چلیے اور شارٹ کیے دیتے. لا خیر فی الاسراف. اسراف میں کوئی خیر نہیں، آپ بہت اسراف کرتے ہیں.
یہ جیلسی تو تھی اس کی معاویہ کی، امام حسن سے کہہ رہا ہے۔ امام حسن نے اس کا لیٹر پڑھا، صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے، نہ سلام نہ کچھ بھی نہیں۔ امام نے اس کو جو جواب دیا ہے نا، وہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، اسی کے جملے کے الفاظ کو تھوڑا سا پلٹ دیا۔ امام نے لکھا لا اسراف فی الخیر، اس نے لکھا کہ اسراف کرنے میں خیر نہیں ہوتا۔ امام نے لکھا کہ خیر، امام فرماتے ہیں کہ جو خیر کیا جائے اس میں اسراف نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ میں خیر کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، اس میں اسراف نہیں ہوتا۔ بس امام نے تھوڑا الفاظ بدل دیے تھے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، میں نے چاروں چیزیں بتا دی نا، آپ کو ایک ایک کر کے بتا دی۔ کوئی مدد کے لیے بلائے اس کی مدد نہ کرے، نعمت کا شکر، نعمت کی توہین۔ اب سنیے بس آخری بات اور تقریر ختم کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، اچھا قرآن میں اللہ نے بندے سے اپنے اس کریشن سے شکایت کی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کہہ رہا ہے میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب سنیے، ایک عالم دین نے خواب دیکھا، امام نے خواب دیکھا کہ کچھ فرشتے ہیں جو یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، اور کچھ فرشتے ہیں جو وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہے جو کنارے بیٹھا ہوا ہے، بس خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ تین فرشتے، سمجھ گئے؟ ایک یہاں سے وہاں جا رہے ہیں کچھ فرشتے، دوسرے وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، اور ایک فرشتہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ عالم دین نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ جو یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ پرچیاں ہیں جو لے کے جا رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ اور جو ادھر سے ادھر آ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی پرچیاں ہیں، یہ والا خاموش بیٹھا، یہ چکر کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے سنیے، یہ جو یہاں سے وہاں جا رہے ہیں نا، یہ بندوں کی حاجتیں ہیں، اتنے سارے فرشتے لے کر کے یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، اور جو وہاں سے یہاں آ رہے ہیں نا، تو جن کی اللہ نے حاجت قبول کر لی ہے وہ لے کر کے وہاں سے بندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ کہا اچھا، تو پھر یہ جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے خاموش، کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہا سنیے، یہ فرشتہ وہ ہے کہ جا کر آپ اس سے خود پوچھ لیجئے۔ وہ آئے اس کے پاس، کہنے لگے بھائی تم خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ جا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہو۔ کہنے لگا میں کروں تو کیا کروں، اس لیے کہ جن بندوں کے پاس یہ جو لے جا رہے ہیں یہ حاجتیں ہیں، جو ادھر سے لا رہے ہیں یہ ان کے جواب ہیں اور ان کے قبول ہو گئے۔ میں اس لیے خاموش بیٹھا ہوں کیونکہ میں انتظار کر رہا ہوں جن کی دعا قبول ہوئی ہے وہ شکر تو کریں۔ وہ شکر ہی نہیں کر رہے ہیں تو میں شکر لکھوں کیسے؟ اللہ اکبر، شکر کرتے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے لکھ لوں؟ اس لیے میں خالی بیٹھا ہوا ہوں، شکر ہی نہیں کر رہے، نعمت مل رہی ہے شکر ہی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، نعمت اللہ کی۔ ایک آدمی تھا، دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مصیبت میں بھی نعمت تلاش کر لیتے ہیں۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، اپنی تقریر کو پورا اسی میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ مصیبت میں بھی رحمت تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، کہیں جا رہا تھا، اس کے اوپر سے سر کے اوپر سے ایک طوطا گزرا، پیرٹ۔ اس پیرٹ نے اپنا بیٹ اس کے سر پہ چھوڑ دیا، گرا دیا۔ اس نے اپنے سر سے بیٹ صاف کیا اور اس کے بعد کہتا شکر ہے اللہ کا۔ اس کے دوست نے کہا یہ کون سی شکر کی بات ہے؟ اس نے اپنی گندگی تیرے سر پہ گرا دی اور تو شکر کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں شکر اس بات کا نہیں کر رہا ہوں اس نے بیٹ گرا دی، کون سا شکر کی بات ہے؟ شکر اس بات پر کر رہا ہوں کہ آج میرے سر پہ کچھ تو گرنا ہی تھا، اچھا ہوا میں اپنے گھر کے کمرے میں نہیں تھا، ورنہ چھت گر جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ بیٹ ہی گرا، کم سے کم زندگی تو بچ گئی۔ اگر کمرے میں ہوتا اور چھت گر جاتی تو میں تو مر جاتا۔ میں اس بات کا شکر کر رہا ہوں میرے اللہ جو میرے سر پر گرا ہے مجھے اس سے شکایت نہیں ہے، جس چیز سے تو نے بچایا ہے میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ صلوات اللہ۔